محبت جرم تھا میرا از قلم ملک حسان قسط نمبر 7۔ ہما باہر آئی تو 7 والے کمرے کی دہلیز سے خون کی ایک پتلی لکیر بہہ رہی تھی۔ ہما نے فوراً چیخ ماری۔ علی بخش اور دیگر ملازم ہما شیرازی کی چیخ سن کر فوراً اس کمرے کی طرف بھاگے۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہما کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہر طرف توڑ پھوڑ، کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ خون کے آخری دھبے کھڑکی سے ہوتے ہوئے لان میں نشان چھوڑ رہے تھے۔ یقیناً یہ خون کاس کا ہی ہوگا، ہما نے اندازہ لگایا۔ سامنے ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر ایک سیاہ گلاب رکھا ہوا تھا۔ ہما نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ بٹر فلائی، میں نے یہ کل کائنات دیکھی، یہاں تک کہ چاند کو بھی اس کی پہلی رات سے 14ویں رات تک پرکھا، لیکن تم جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں پایا۔ مجھے تمہارے ساتھ اپنی آخری سانسیں لینی ہیں، مجھے تمہارے جھریوں سے بھرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے موت کو گلے لگانا ہے۔ تم میری آخری خواہش ہو۔ تم سے آگے نہ تو میں نے کچھ دیکھنا ہے اور نہ کچھ سوچنے کا اور نہ کچھ پانے کا خواہش مند ہوں۔ میرا سب کچھ اب تم سے ہے۔ میرے پاس اب تمہارے علاوہ کوئی دولت، کوئی زر نہیں رہا۔ تمہیں اپنے خیالوں میں دیکھنا، تمہیں سوچنا میری رنگت کو سنوارے گا۔ تم میری آنکھوں کی چمک بن کر ان میں ہمیشہ قائم رہو گی۔ تم سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ یہ ہر حال میں بڑھتی رہے گی، یہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ میری واپسی تک اپنا خیال رکھنا، زندہ لوٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن میری محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنے کی کوشش کرنا میری بٹر فلائی۔ مرگ آزادی است، موت آزادی ہے، فقط نگاہ اجمالی بے عین پروانہ زیبا، فقط اس حسین تتلی کا کاس۔ اور الفاظ تھے کہ ختم ہوئے، لیکن ہما کے چہرے پر کہیں سے یہ عیاں نہ ہوتا تھا کہ اسے پرواہ تھی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ چھٹکارا ممکن ہو کسی صورت۔ ہما نے اپنے ریشم بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا اور حسین چال چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ آخر ہے کون؟ اور ایسا بھی کوئی کرتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ہی چھوڑ کر چلا گیا؟ بزدل کہیں کا۔ ہما نے کہکا لگایا۔ اس لوہے کے جگر والے کو جو موت سے ٹکر شوق کے طور پر لیتا تھا، جو سوچتا تھا کہ موت مجھے تبھی حاصل کرے گی جب وہ مجھے کمائے گی۔ چلو میری بلا سے جہنم میں جائے، جان چھٹی۔ لیکن کیا دل واقعی یہ چاہتا تھا؟ تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی تو میں نے تسبیح پر ایک نام کی تلاوت کی تھی۔ یہ عشق واحد وجہ ہے میری اذیتوں کا۔ دیکھنا میں کسی دن مارا جاؤں گا۔ بیر کے پتے، سفید کپڑے اور 2 گز زمین کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر میں ایسے ہی محبت کرتا رہا تو ضرور مارا جاؤں گا۔ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو رہے ہیں؟ نہیں، بس یوں ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں بھائی، سکینہ آنٹی ہماری ماں کی طرح تھی، مجھے بھی بہت دکھ ہے، لیکن میں نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس طرح روئیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ آپ روئیں مت، اللہ نے انہیں بہترین جگہ عطا کی ہے۔ بے شک کاش کہیں چلا گیا ہے، اور اس کے جانے سے پہلے کے الفاظ شاید میری ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائیں گے۔ میں نے اپنا فرض نہیں نبھایا، اگر میں انہیں اکیلا نہ جانے دیتا تو آج شاید وہ زندہ ہوتی۔ بھائی میری طرف سے دل برداشتہ نہ ہوتے، لیکن شاید وہ خود سے شرمندہ ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ شاید انہیں ابھی بھی مجھ پر اعتبار ہے۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ایک ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں، اور اس بار میں اپنی جان کی بازی لگا کر گڑیا کی حفاظت کروں گا۔ اللہ بہتر کرے گا بھائی، اس پر یقین رکھیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ بھی تو اتنے ہی غمزدہ ہیں۔ انشاءاللہ۔ تم بتاؤ کیسا رہا آفس کا پہلا دن؟ نہ پوچھیں بھائی، اتنا کھڑوس باس ہے نا کہ کیا ہی بتاؤں۔ اور چپکو بھی، آخری لفظ اس نے دل میں کہے۔ اچھا، لیکن فردان صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں۔ نہ ہی پوچھیں بھائی، لیکن ایک منٹ، میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اس کھڑوس کا نام فردان ہے۔ انارا نے مشکوک نظروں سے اذلان شاہ کو دیکھا۔ یہ بندہ بولنے سے پہلے سوچتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آگے، وہ میں نے تمہارے اپائنٹمنٹ لیٹر پر اس کا نام دیکھا تھا۔ اچھا، ایک منٹ۔ اذلان کو کال آئی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انارا کو چپ رہنے کو کہا۔ کیسے؟ کب؟
میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ بیٹا مجھے بھی جانا ہوگا، خیال رکھنا اپنا اور کھانا کھا لینا۔ اذلان شاہ کہتا ہوا فوراً باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی زن سے کاس محل کی طرف دوڑائی۔ اذلان شاہ جب کاس محل کے اندر داخل ہوا تو لان میں خالی گولیوں کے کھوکھے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ تم سب مر گئے تھے کیا اس وقت؟ اگر بھائی کو کچھ ہو جاتا؟ اذلان شاہ ملازموں کی فوج پر دھاڑا۔ سر ہمیں گولیوں کی آواز آئی تو ہم ہما بی بی کی چیخ پر فوراً کاس سر کے کمرے کی طرف بھاگے، لیکن اندر صرف توڑ پھوڑ تھی اور کچھ خون کے دھبے۔ کون ہما بی بی؟ لان نے حیرت و لا علمی سے پوچھا۔ سر وہ کاس سر کی بیوی۔ بیوی؟ ایک رات میں بیوی؟ اور 1 گھنٹے پہلے تک میں بھائی کے ساتھ تھا، تب تک تو کچھ نہیں تھا، اور کچھ دیر پہلے میں ماں جی کو دفنا کر آ رہا ہوں، تو یہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ نشہ کیا ہوا ہے کیا تم لوگوں نے؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ اذلان شاہ غصے سے دھاڑا۔ سر وہ شام کو کاسر ہما بی بی کو لائے اور کہا کہ اب سے یہ آپ کی مالکن ہیں۔ پھر سکینہ بیگم کا انتقال ہو گیا اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو مجھے کہا کہ فوراً گواہوں اور مولوی کا انتظام کرو، اور اس کے بعد کافی دیر تک فائرنگ کرتے رہے اور پھر ہما بی بی سے نکاح کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ بھائی اور نکاح؟ اذلان شاہ کو دھچکا ہی تو لگا تھا۔ وہ شخص جو اپنی سفاکی کی وجہ سے کسی عورت کے قریب تک نہ جاتا تھا، وہ اور نکاح؟ بھائی نے ہمیں بتائے بغیر ہی نکاح کر لیا۔ سر وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، آپ کہیں تو جگا دوں؟ نہیں نہیں رہنے دو، ابھی انہیں آرام کرنے دو، میں صبح مل لوں گا، باقی کی تفصیل میں خود برآمد کر لوں گا۔ پھر سے ایک بار فون رنگ ہوا۔ میں ابھی پہنچتا ہوں۔ کون سا ہاسپٹل؟ آگے سے تفصیل بتائی گئی اور اذلان فوراً روانہ ہوا۔ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے میڈم؟ یہ تو شکر ہے کہ آپ وقت پر ہاسپٹل پہنچ گئی، ورنہ کیا ہو جاتا آپ کو معلوم نہیں۔ اذلان نے نظریں زمین پر جمائے عائزہ سے خفگی کا اظہار کیا۔ میں مر جانا چاہتی ہوں اذلان، میں نہیں رہنا چاہتی ہاں۔ وہ ظالم بادشاہ میری ماں کو نگل گیا۔ میرے جینے کا اب کیا مقصد؟ اب میری سانسیں چلنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اذلان شاہ تو جیسے اس بات پر تڑپ ہی گیا، آگے بڑھ کر عائزہ کے قدموں میں بیٹھا۔ آپ کی چلتی سانسیں بہت کی سانسیں چلنے کی وجہ بنی ہوئی ہیں، وعدہ کریں مجھ سے دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گی۔ آپ کی نازک کلائی پر لگا گہرا کٹ اگر 1 انچ بھی اوپر ہوتا تو آپ کو دیکھنے کے لیے کچھ آنکھیں ساری زندگی کے لیے ترس جاتی۔ آخری بات اذلان شاہ کی بھوری آنکھیں ان سی آنکھوں سے ملتی ہوئیں لبوں پر آئی، لیکن یہ عمل ایک اتفاق تھا۔ اذلان شاہ احتراماً فوراً نگاہیں جھکا گیا۔ سب کی نگاہوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن کیا آپ کی آنکھیں چاہتی ہیں ایسا؟ عائزہ نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا۔ نوکر ہوں میڈم، مالک کے گھر آباد رہیں تو نوکروں کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اذلان شاہ آخری بات کہہ کر باہر کی طرف نکل پڑا۔ عائزہ اٹھ کر پیچھے آئی، لیکن وہ بے حس شخص جا چکا تھا۔ عائزہ وہیں اس سفید کمرے کی دہلیز پر بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک پل میں اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے کندھے سے چپکے رہنے والی اب اس زمانے کی تلخیوں کی عادی ہونے والی تھی۔ سر یس کم ان۔ سر کل آپ کی غیر حاضری کی وجہ سے میٹنگ ڈیلے کی تھی، اسے آج فکس کر دوں؟ اس دن کے واقعے کے بعد انارا فردان سے دور رہنے لگی تھی۔ اس شخص کے حسن کی کشش اسے بھٹکنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس دن سے اس نے فردان کو بھائی کہنے کی ہمت نہ کی تھی۔ فردان نے اپنے سر کو انگلیوں کی پوروں سے دباتے ہوئے سر اٹھایا تو سامنے وہ سرمئی آنکھوں والی حسن پری کھڑی تھی۔ نہیں آج رہنے دو، آج کوئی میٹنگ نہیں۔ خیریت سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں اب جاؤ یہاں سے اور میرا سر نہ کھاؤ۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ رکو۔ انارا بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی کہ پیچھے سے فردان نے آواز لگائی۔ خدایا اس نے کہیں سن تو نہیں لیا؟ ارے نہیں نہیں، اتنے تیز کان تھوڑی ہوں گے اس کھڑوس کے۔ جی سر آپ نے بلایا؟ انارا نے چہرے پر معصومیت سجائی، لیکن اس پرنسس کی معصومیت فردان کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ ہاں جاؤ، 1 کپ چائے لاؤ جلدی، میرا سر بہت دکھ رہا ہے۔ انارا کتنی ہی شرماتی اور ہر بولی تھی، لیکن وہ بے حس تو نہ تھی۔ میں بھی لائی سر۔ انارا فوراً گئی اور چائے کا کپ لے آئی۔ فردان نے چائے کے کچھ گھونٹ بھرے اور وہیں رکھ دی۔ یہ چائے ہے؟ چائے کم، پانی زیادہ لگ رہا ہے۔
انارا کا تو مانو پارا ہی چڑھ گیا۔ ایک تو وہ اس کھڑوس کے لیے چائے لائی اور اوپر سے وہ اسے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ میری بات سنے بھائی۔ بھائی منہ سے نکلا ہی تھا کہ فردان کی گھوری پر زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ بھائی نے بنا کر دی تھی، کینٹین والے بھائی نے۔ انارا نے بات کو لپیٹنے کی کوشش کی لیکن شاید ناکام رہی۔ میری بات سنو، تم اپنی اس زبان کو ان حسین ہونٹوں میں دبا کر رکھا کرو، ورنہ انجام کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اب جاؤ۔ سوری فردان سر۔ دوبارہ کہو سوری۔ نہیں، میرا نام لو۔ فردان سر۔ صرف فردان کہو۔ فردان۔ پھر کہو فردان۔ پھر فردان۔ پھر فردان۔ کہو سنے فردان۔ سنے فردان۔ جی بولے پرنسس۔ انارا جو رونے والی ہوئی تھی فردان کے الفاظ پر بلش کر گئی کہ باہر کی طرف دوڑ لگائی اور اپنے ہی سنہری آنچل سے الجھ کر گری۔ پاؤں میں شاید موچ آ گئی تھی۔ فردان ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس تک پہنچا اور اس کے سرخ ہوتے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ سہارا دیے اسے کرسی پر بٹھایا اور اپنی دراز میں سے فرسٹ ایڈ نکالی۔ ٹیوب نکال کر اس تک پہنچا۔ فردان نے ٹیوب لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو انارا خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ رہنے دیں، میں خود لگا لوں گی۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، سمجھی تم؟ فردان کی ڈانٹ سے ڈر کر انارا آرام سے بیٹھ گئی۔ فردان نے اپنے دائیں پاؤں کا جوتا اتارا۔ انارا کرنٹ کھا کر فوراً اٹھ گئی۔ اب کیا چائے صحیح نہ بننے پر آپ مجھے جوتے سے ماریں گے؟ انارا نے اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب باہر نکالے اور آنکھوں میں پانی بھر لیا۔ فردان کو اس کی معصومیت پر پیار بھی آیا اور غصہ بھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو یہ؟ اس لیے اتارا ہے تاکہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے میں آسانی ہو۔ اب پاؤں آگے کرو جاہل لڑکی۔ انارا کو تو مانو تب چڑھ گئی۔ جاہل کسے کہا؟ اتنی قابل لڑکی ہوں، اس لیے تو آپ نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے نوکری دی۔ آخری بات پر انارا نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا، جیسے یہاں کام کر کے وہ اس پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ اچھا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کتنا بولتی ہو تم؟ میں بولتی ہوں؟ انارا کا تو غم سے منہ کھلا رہ گیا اور چہرہ موڑ کر خفگی سے بیٹھ گئی۔ فردان یہی تو چاہتا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر مرہم لگوا لے۔ فردان گھٹنے کے زور پر بیٹھ کر اس کا مخملی پاؤں پکڑ کر دیکھنے لگا اور جھک کر مرہم لگانے لگا۔ اگر اس وقت کوئی اس ہیزل آنکھوں والے حسن کے دیکھتا کو دیکھ لیتا کہ وہ کسی لڑکی کے قدموں میں جھکا اس کے پاؤں پر مرہم لگا رہا تھا تو اسے ایک لمحے کو یقین نہ آتا۔ فردان جھکا اپنا کام کرتا رہا اور اس کے چمکتے بالوں سے ایک لٹ نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہی تھی جو اسے تنگ کر رہی تھی، جسے وہ بار بار کندھے کے سہارے سے ہٹاتا۔ انارا کو اس وقت اس زلف سے بڑا اس کا کوئی رقیب نہ لگا جو اس کی سنہری نگاہوں اور اس خوبصورت وجیہہ چہرے کے درمیان ایک آڑ بنا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ صدیوں یوں ہی اس چہرے کو تکتی رہے۔ عشق کی آگ یقیناً یک طرفہ تو نہ تھی، لیکن شاید دونوں کا بھی ان بدلتے رویوں کا علم نہ تھا۔ فردان مرہم لگا کر فارغ ہوا تو ڈرائیور کو کہہ کر انارا کو گھر بھجوا دیا اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک لمبا پوچھ تھا اور اوپر سے اس کا ایسا رویہ، وہ خود حیران تھا اپنی اس بدلتی کیفیت پر۔ عشق کے رنگوں کو سمجھنے سے قاصر اور قربت کے لمحات سے انجان۔ یہ دکھ بھی اسے کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے کاس کہاں ہوگا، کیونکہ اذلان نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ کاس کا نکاح اور عائزہ کا نس کاٹنا۔ ماجی کے گزر جانے کے بعد اسے لگا وہ خود بھی ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اس کی فیملی تھی جو اب بکھر چکی تھی۔ ایک چال چلنے والا دشمن اندھیرے میں چھپا وار کر رہا تھا جسے یہ سب اتفاق سمجھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کاس اس کی تلاش کے لیے گیا ہو۔ عزازیل سر، کیا بکواس کیا تم نے؟ میرا نام لیا تم نے؟ عزازیل غصے سے دھاڑا۔ معافی چاہتا ہوں سر۔ سامنے کھڑا شخص گھٹنے کے بل بیٹھا اور معافی مانگنے لگا۔ سر، آپ کے کہے کی تکمیل ہوئی۔ ہم نے تمام راز کاس کی ماں پر کھول دیے ہیں اور وہ اس صدمے سے چل بسی۔ اس کے علاوہ ہم نے اسرار کی بیٹی کو جو کاس کے خلاف استعمال کرنا چاہا وہ شاید کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس دن سے ماہی غائب ہے اور کاس بھی اچانک کہیں چلا گیا ہے۔ شاید وہ انڈر ورلڈ ٹیبل چھوڑ چکا ہے۔ نہیں، ابھی تم اسے سمجھے نہیں۔ وہ جنگل کا وہ شیر بادشاہ ہے جو شکار کی غرض سے چند قدم پیچھے ہٹا ہے۔ وہ لوٹے گا ضرور اور اس دن کی وحشت سے ہمیں بچنا ہے۔
تم ماہی کا پتہ لگواؤ وہ کہاں غائب ہے، اور اس رپورٹر کو ضلان شاہ کی پہنچ سے دور رکھنا، وہ اسے جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ بہتر ہے تم اس رپورٹر کو مار دو، اس سے پہلے وہ ہمارا نام لے اور کاش ہم پر قہر بن کر برسے۔ اب کاش کی اکلوتی بہن کی باری ہے، میں اسے بھی جلد اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ سر، وہ اکیلی نہیں ہے، سنا ہے کاش غائب ہونے سے پہلے نکاح کر گیا ہے، اور اس کی اب ایک چاند سی حسین سی بیوی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی رقاصہ تھی۔ دلچسپ، اب ایک اور مزہ آئے گا اس کو تکلیف دینے کے لیے، ایک اور سرا مل گیا۔ سر، آپ کی باتوں سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کی کاش سے کوئی گہری دشمنی ہے، لیکن آپ کی سیاہ آنکھوں میں اس کے نام سے خوف بھی دکھتا ہے۔ عزازیل خانزادہ کو اچانک وہ قہر برساتا دن یاد آ گیا اور ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ شخص جلاد ہے، ہمیں بس ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، کاش کو غائب ہوئے آج 2 دن ہو چکے ہیں۔ میں کاش کے بارے میں پتہ لگا لوں گا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ عزازیل خانزادہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا اور اس سفاک کی سفاکیت یاد کرنے لگا کہ کیسے اس نے اسے اس کا باپ چھین لیا، اس کی ماں چھین لی، اس کو تنہا کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ غرور وہ آگ ہے جو رب کے روبرو کھڑا کرنے سے بھی نہیں کتراتی۔ دونوں اپنے اپنے غرور میں چور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کرتے۔ غم بہت آسانی سے مل جایا کرتے ہیں، بہت آسانی سے، لیکن خوشیاں انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ انہیں تلاش کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کھو جائیں، انہیں پا لینا چاہیے۔ یہ نظارہ تھا لاس اینجلس کیلیفورنیا کے ایک سرخ و سیاہ محل کا، جس کے گیراج میں مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ محل میں داخل ہوں تو دائیں طرف سے سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے پہلے کمرے میں داخل ہوں تو بستر پر ایک شخص لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نزدیک سے دیکھیں تو وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے تو وہی سیاہ آنکھیں اور حسین چہرہ، لیکن آنکھوں میں صدیوں کی نیند کا گمان ہوتا تھا۔ لال انگارے برساتی سیاہ آنکھیں۔ کاش کے غائب ہونے سے بہت سے لوگ سمجھنے لگے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن عزازیل جانتا تھا کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت بھیک میں نہیں دیتا۔ بہت سے بھیڑیا لال ٹپکاتے ہوئے اس کی سلطنت کی کرسی پانے کے در پر تھے۔ مجھے اب سب کو تباہ کرنا ہے، مجھے اب سب چاہیے، گنز، ڈرگز، اب میں سب کچھ چھینوں گا ان بے حس لوگوں سے۔ اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کاش کون ہے۔ لیکن اس سب میں ان بے قصور لوگوں کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک کی غلطی پر وہ کیوں ان سب کو تباہ کرنے کے در پہ تھا؟ مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ مجھے میری چاہت دے دیں، بدلے میں آپ کے کاروبار اور لوگوں کو بخش دوں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کاش؟ سامنے بیٹھا انڈر ورلڈ ٹیبل کا ہیڈ اس کی اس بات پر بھی پھر گیا۔ نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسرار صاحب اب جا چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جگہ آپ لیں اور مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں ٹیبل کے سب لوگوں کو کاش کی دہشت سے روشناس کرواؤں گا، اور یقیناً آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس سلطنت کو دیکھیں جس میں صرف لاشیں کھانے کے لیے گدھ ہوں۔ عالمگیر شاہ، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ سب دلانے میں مدد کروں گا۔ غلط، مدد نہیں، ساتھ چاہیے مجھے۔ یہ شخص آج بھی ایسا ہی تھا جو ساتھ مل کر کام کرتا، نیچے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میں اس پرانے کاش کو دیکھنا چاہوں گا۔ تم میرے فائٹر کے ساتھ رنگ میں لڑو، اگر تم جیتے تو سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں لڑنا چھوڑ چکا ہوں، اب میں اپنا مقصد بندوق کے سر پر حاصل کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کاش، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انڈر ورلڈ جانے کہ تم ان حادثوں کے بعد کمزور نہیں ہوئے، تم میں ابھی بھی بادشاہت کی قابلیت ہے۔ ٹھیک ہے، کب کرنا ہے؟ ابھی۔ ابھی؟ مطلب آپ سب تیار کیے بیٹھے تھے؟ ہاں، جانتا تھا تم میدان چھوڑنے والے نہیں ہو، تم ضرور قہر بن کر برسو گے۔ ٹھیک ہے، تم چینج کرو، رنگ تیار ہے، ٹھیک 15 منٹ بعد۔ یہ ایک انڈر گراؤنڈ رنگ کا منظر تھا۔ تمام طرف انڈر ورلڈ ٹیبل کے لوگ بیٹھے تھے۔
اور لڑائی کا انتظار کر رہے تھے۔ کون تھا جس سے کاس لڑنے والا تھا؟ کاس رنگ میں داخل ہوا تو ہر طرف ایک وحشت پھیل گئی۔ تمام طرف خاموشی، اس شخص کا دبدبا اور اس کا اورا ہر طرف تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، سیاہ آنکھیں بمقابل سیاہ آنکھیں۔ دونوں کی جسامت میں کافی فرق تھا۔ کاس جس کے مسلز اور باڈی دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، وہیں دوسری طرف سامنے کھڑا شخص بھی کم نہ تھا۔ بندے کو عزازیل خانزادہ کہتے ہیں۔ کاس، تمہیں مار کر تمہاری کرسی میں ضرور حاصل کروں گا۔ حسرت دل میں لیے جاؤ گی۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ دوں عزازیل خانزادہ۔ اگر التمس جانتا کہ سامنے کھڑا شخص اس کی ماں کی موت اور اس کی بہن سے دوری کی وجہ ہے تو یقیناً وہ اس شخص کا سر دھڑ سے الگ کرنے میں لمحہ نہ لگاتا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دونوں طرف سے جوابی حملے کیے گئے، لیکن فی الوقت عزازیل خانزادہ کاس پر بھاری رہا۔ یہ مقابلہ آسان نہ تھا اس شخص سے جو ٹوٹا تھا، اور ایک وہ شخص جو سب کچھ کھو چکا تھا اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ذہن کے پردوں پر ایک آواز لہرائی، آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ آپ مر جاتے تو ماں زندہ ہوتی۔ آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ جس ماں نے آپ کو پیدا کیا، آپ وہی جنت نگل گئے۔ مر جاتے، جنت نگل گئے۔ ماں زندہ، مر جاتے، جنت، مر جائیں آپ۔ عزازیل نے ایک گھونسا کاس کی ناک پر مارا اور کاس زمین بوس ہوا، لیکن ابھی وقت تھا لڑائی ختم ہونے میں۔ کاس اٹھا اور ناک سے ٹپ ٹپ بہتا خون صاف کیا اور ذہن پر ایک اور ریشمی آنچل لہرایا۔ میں زندہ واپس آؤں گا بٹر فلائی۔ وقت ختم ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ٹک 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 ٹک۔ کیا سنی ہے تم نے کبھی وقت کے تھمنے کی آواز؟ اس کا تکلیف اور غربت سے بھرا بچپن، خواہشات کا روندا جانا، احساسات کا روندا جانا اور لاشوں کی سیڑھیاں بنا کر منزل حاصل کرنا۔ سلطنت کے قائم ہونے کے بعد اس کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھنے کا منظر، اپنی آنکھوں سے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو؟ تم کیسے جانو گے اس بچے کا غم جس نے کھلونے خریدنے جانے کے لیے اپنے باپ کی انگلی کا سہارا نہ لیا ہو؟ کیا ستم کے حوصلے ٹوٹیں اور لپیٹنے کو باپ نہ ہو؟ کیا جانو اس بچے کا دکھ جس نے لذیذ کھانوں کے بس خواب دیکھے ہوں؟ تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھ سکتے ان اذیتوں کا غم۔ کاش میں اپنے لفظوں سے تمہیں سمجھا پاتا، لیکن تم کیا سمجھو گے؟ بادشاہ کا بیٹا ننگا بھی پیدا ہو تو بادشاہ ہوتا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکو گے میرے غم کو۔ کاس دوبارہ کھڑا ہوا اور آگے بڑھا اور پہلا وار پسلی پر کیا۔ سب نے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی اور دوسرا وار چہرے پر کیا گیا۔ وہ بھاری وجود لڑک کر زمین پر گرا اور دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کی۔ کاس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ یہ شخص آج بھی وہی تھا، یہ لڑنا نہ بھولا تھا، اور اگر کچھ پانے کی چاہت ہو تو ناممکن کیا ہے، وہ آج ایک بار پھر سب کے دلوں میں اپنی وحشت بٹھا چکا تھا۔ واہ میرے شیر، تو نے ثابت کیا کہ تو اکیلا بھی سب پر بھاری ہے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے جو چاہیے میں سب دلانے میں تیری مدد کروں گا۔ عالمگیر شاہ جو ادھیڑ عمر شخص تھا آگے بڑھ کر کاس کو گلے لگایا، اور کاس واپس اپنے سرخ و سیاہ محل میں روانہ ہوا۔ اسے ابھی بہت سی پہیلیاں سلجھانی تھیں اور اپنی بٹر فلائی کے پاس بھی تو جلد ہی پہنچنا تھا۔ تیری گالی پر جو فقط مٹھیاں کس جاتے ہیں، تیش میں آئیں تو خداؤں پر برس جاتے ہیں۔